الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. گرامی قدر علماء کرام، بزرگوں اور دوستو، عفت نشین خواتین اسلام، کافی دیر سے ہم مکتب و مدرسہ الیاس کے طلباء سے ان کا تعلیمی مظاہرہ سماعت فرما رہے ہیں، اس کا مشاہدہ ہم کر رہے ہیں. کافی طویل وقت سے ہم ان بچوں کو سن رہے ہیں، یہاں تک کہ اب تاریخ بدل چکی ہے. 25 فروری کا یہ پروگرام تھا، 26 فروری داخل ہو چکی ہے. لیکن یہ ہمارے لیے سعادت مندی اور خوش قسمتی کی بات ہے. ہمارے نوجوانوں نے کتنی راتیں آرکسٹرا دیکھنے میں، فلمیں اور ڈرامے دیکھنے میں، سیریل دیکھنے میں اور IPL کے میچز دیکھنے میں کتنی راتیں انہوں نے وہاں پر گزاری ہوگی. اور ہماری بہنوں نے کتنی راتیں رت جگا کرنے میں، ہلدی مہندی کرنے میں، رسم رواجوں میں کتنی راتیں ہماری بہنوں نے بتائی ہوگی. ظاہر بات ہے وہ راتیں ان کے لیے وبال بن سکتی ہے، پکڑ کا ذریعہ بن سکتی ہے. لیکن آج کی یہ رات ان کے لیے نجات کا سبب بن سکتی ہے. ہماری بہنیں کہہ سکتی ہے کہ میں مدرسہ الیاس کے طلباء کی ہمت افزائی کے لیے اتنا وقت میں 2 گھنٹے اور 3 گھنٹے وہاں پر موجود تھی. ہمارے نوجوان کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک رات ہم نے مدرسہ الیاس کے اور مکتب الیاس کے طلباء کے لیے ہم نے ایک رات وہاں پر دی تھی. تو ہو سکتا ہے یہ رات ان کے نجات کا سبب بن جائے. اس لیے بڑے سعادت مند اور خوش قسمت ہے وہ نوجوان، اور بڑے خوش قسمت ہے وہ مائیں اور وہ بہنیں جو آج کی رات اس مکتب میں حاضری جنہوں نے دی ہے اور یہ پروگرام انہوں نے جو تو سماعت فرمایا ہے اور طلباء کی مختلف انداز سے انہوں نے ہمت افزائی کی ہے. یہ بچے کل مستقبل کے شہ سوار اور مستقبل ان کے ہاتھوں کے اندر جو ہے تو آنے والا ہے. اور والدین کو سب سے زیادہ اپنے اولاد کی جو فکر کرنے کی ضرورت ہے وہ ان کے ایمان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام پر موت طاری ہوئی اور ان پر نزا کا عالم ہوا اور موت کا وقت جب قریب ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو، پوتوں کو، نواسوں کو سب کو جو ہے تو جمع کیا اور ان کو بلایا اور ان سے یہ پوچھا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، کس کی پوجا کرو گے، میرے بعد تم کس راہ پر چلو گے. تو انہوں نے بچوں نے یہ جواب دیا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا، ہم عبادت کریں گے اسی معبود کی جس کی عبادت کرتے آئے ہیں ہمارے باپ دادا حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، تو ہم اسی نقش قدم پر چلیں گے. تو معلوم یہ ہوا ماں باپ اور ہمارے پرکھ جس راہ پر چلتے ہوتے ہیں نسلیں اور اولاد اسی راہ کو اختیار کرتی ہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ،
ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے، نصرانی بنا دیتے، مجوسی بنا دیتے. یعنی ماں باپ جس رنگ میں رنگے ہوئے ہیں اولاد اسی رنگ کو اختیار کرتی ہے. ماں باپ جس لائن کی زندگی گزارتے ہوتے ہیں اولاد اسی لائن کو اختیار کرتی ہے. تو اولاد کی تربیت میں ماؤں کا بہت اہم رول ہے. اس لیے یہ مکتبوں کے اندر بچیوں کو جو ہے قرآن سکھلایا جاتا ہے، احادیث رسول ان کو بتلائی جاتی ہے، صحابہ کی زندگیاں جو ان کو سکھلائی جاتی ہیں. اس لیے کہ آج کی یہ بچیاں ہیں کل کی یہ مائیں بنے گی اور ان کی گود میں نسلیں جو تو پروان چڑھے گی. اگر ان میں دین ہوگا، نسلوں کے اندر جو تو دین چلے گا. تو لڑکوں کی تعلیم و تربیت پر اتنا اجر و ثواب نہیں رکھا جتنا لڑکیوں کی تعلیم و تربیت پر رکھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو ہاکذا. جو شخص 2 بچیوں کی تربیت کرے کل قیامت کے دن وہ باپ جس نے 2 بیٹیوں کی اور 2 بچیوں کی تربیت کی، کل قیامت کے دن وہ اور میں ہاکذا اس طرح رہیں گے. جیسی یہ 2 انگلیاں قریب قریب ہے وہ بندہ مجھ سے اتنا قریب رہے گا جتنی 2 بیٹیوں کی تربیت اور ان کی پرورش کی. ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عال 3 بنات او 3 اخوات کن لہ سترا من النار. جو شخص 3 بیٹیوں کی تربیت کرے یا بڑا بھائی 3 چھوٹی بہنوں کی تربیت کرے، یہ 3 بیٹیاں اپنے باپ کے لیے یا 3 بہنیں اپنے بڑے بھائی کے لیے کن لہ سترا من النار، جہنم سے آڑ بن جائے. تو بچیوں کی تربیت پر یہ اجر و ثواب رکھا ہے، جنت کی بشارت دی گئی ہے، جہنم سے چھٹکارے کا پروانہ دیا گیا. تو یہ جو مدارس اور مکاتب جو محنتیں کر رہے ہیں یہ بہت قیمتی اور بہت اعلیٰ محنت کر رہے ہیں. ماں کی گود اصل بچے کا پہلا مدرسہ ہوا کرتا ہے. جو بچے یہاں بن جاتے ہیں وہ ساری زندگی جو تو اس پر جمے رہتے. اس لیے ہم نے دیکھا کہ ماں گھر میں نماز پڑھتی ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بازو میں آ کر نماز پڑھتے ہیں. ماں رکوع میں جاتی ہے، بچہ رکوع میں جاتا. ماں سجدے میں جاتی ہے، بچہ سجدے میں جاتا. ماں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے، بچے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے. حالانکہ اس کو کوئی پتہ نہیں رکوع کیا ہے، سجدہ کیا ہے، دعا کیا ہے، لیکن ماں کی نقل کرتا ہے. تو معلوم یہ ہوا ماؤں کا بہت اہم رول ہے اولاد کی تربیت میں. بلکہ زبان کی نسبت بھی ماں کی طرف کی گئی، باپ کی طرف نہیں کی گئی. کہا جاتا ہے ہماری مادری زبان ہے، فادری زبان نہیں کہتے. یہ ہماری ماترو بھاشا ہے، پترو بھاشا نہیں کہتے. یہ ہماری مدر ٹنگ ہے، پدر ٹنگ نہیں کہتے. تو معلوم یہ ہوا ماؤں کا بہت اہم رول ہے اولاد کی تربیت میں. لیکن اگر ماں ہی نماز نہ پڑھتی ہو، قرآن کی تلاوت نہ کرتی ہو، اور ماں سیریل اور ڈرامے دیکھتی ہے، ماں فلمیں دیکھتی ہے، ماں گانے دیکھتی ہے، ظاہر بات ہے نسلوں کے اندر وہی چیز چلے گی. اس لیے کوئی عربی شاعر کہتا ہے اذا کان رب البیت بالطبل زاریبا، اذا کان رب البیت بالطبل زاریبا فلا تلم الاولاد فیہ علی الرقص. کہ جس گھر کا سربراہ، جس گھر کا ذمہ دار ہی اگر ڈھولک پیٹنے والا ہو، اس گھر کی نسلیں ناچنے والی نکل جائے تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں. اور وہ اولاد اور وہ نسلیں قابل ملامت نہیں ہے، بلکہ اس گھر کا سربراہ اور ذمہ دار قابل ملامت ہے. اس نے ان کو وہ لائن دیا، اس نے ان کو وہ راہ دی، تو اس راہ پر جو ہے تو وہ چل پڑے. لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان مکتبوں کی قدر کریں اور اپنا تن من دھن لگا کر ان کو پروان چڑھانے کی کوشش کریں. اس ملک میں یہ مدارس اور یہ مکاتب اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے. ورنہ اگر ہم ان کے ناقدری کریں گے، ان مدرسوں کی، ان مکتبوں کی، ان علماء کی، جیسے دوسرے ممالک والوں نے کیا ہے، بخارا، سمرقند، تاشقند، عراق، وہاں کے رہنے والوں نے علماء کی ناقدری کی، وہاں کے رہنے والوں نے مکتبوں کی ناقدری کی، وہاں کے رہنے والوں نے مدارس کی ناقدری کی. اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں ان سے چھین لی. آج وہاں بڑے بڑے مساجد ہیں، بڑے بڑے مدرسے جو کسی زمانے میں تھے آج وہ بھینسوں کے طبیلے بن چکے ہیں، اور وہ جو ہے گھوڑوں کے استبل بن چکے ہیں، اور وہ رقاصاؤں کے ناچنے کے اڈے بن چکے ہیں. یہ کیوں ہوا؟ وہاں کے مسلمانوں نے ناقدری کی مدرسوں کی، وہاں کے مسلمانوں نے ناقدری کی مکتبوں کی، وہاں کے مسلمانوں نے ناقدری کی علماء کی. یہ نوجوان علماء کرام معمولی تنخواہوں پر ہماری نسلوں کو سنوار رہے. کتنے بہترین انداز میں بچوں نے جو ہے تقریریں کی. کسی نے نماز کے عنوان پر، کسی نے اتحاد اور اتفاق کے عنوان پر، اور کسی نے جو ہے ڈرامے جو تو پیش کیے سود اور بچت گٹ کے جو ہے تو عنوان پر، اور ایک انداز میں جو تو بتلایا کہ یہ کتنا گھناؤنا جرم ہے اور کتنی بھیانک جو ہے یہ جو ہے گناہ ہے جو نسلوں کو تباہ کر رہا ہے.
یہ کتنے بہترین انداز میں یہ جو ان کے استاذ کی کتنی محنت رہی ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت برسائی ہے سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سودی کاروبار کو لکھنے والے پر، اور سودی جو ہے چیزوں کو ادھر سے ادھر منتقل کرنے والوں پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یأتی علی امتی زمان لا یبقى احد الا آکل الربا. میری امت پر ایک دور ضرور ایسا آئے گا کوئی بھی سود کھانے سے نہیں بچے گا، کوئی بھی سود کھانے سے نہیں بچے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الربا 70 جزءا، الربا 70 جزءا ایسرها ان ينكح الرجل امه. اتنی خطرناک وعید ہے، کسی گناہ پر اس سے بڑی جو تو وعید نہیں ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اعلان جنگ فرمایا ہے اس شخص سے جو سود کھانے سے نہیں رکتا اور سودی کاروبار سے نہیں رکتا. آج ہمارے معاشرے میں یہ چیز عام ہوتی جا رہی ہے. کسی زمانے میں مرد اس میں ملوث تھے، آج کل عورتیں تک جو ہے اس میں ملوث، مہیلا بچت گٹ کے عنوان سے اور دوسری چیزوں کے عنوان سے جو تو اس میں آگے بڑھتے چلی جا رہی ہے. یہ معاشرے کو کون بتلائے گا؟ سوسائٹی سے ان خرابیوں کو کون دور کرے گا؟ یہ علماء اکرام محنتیں اور کوششیں کر رہے ہیں کسی انداز میں حلال چیزیں ہمارے سامنے آئے، حرام سے امت جو تو بچنے والی بن جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق المحارم تکن عبود الناس. تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جا، سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات. حلال چیزیں بالکل واضح ہے، حرام چیزیں بالکل واضح ہے، ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہے جو مشتبہ ہے، جو ڈاؤٹ فل ہے، جس میں شک ہے. من رعا حول الحما یوشک ان وقع فی. جو حرام چیزوں کے آس پاس رہے گا وہ حرام کام کر بیٹھے گا. آج ہمارے نوجوان گٹکے کھاتے ہیں اور وہ سگریٹ پھونکتے ہیں اور وہ جو ہے کیسی کیسی چیزیں استعمال کرتے ہیں. یہ مکمل حرام تو نہیں ہے لیکن حرام سے قریب ہے، حرام کی طرف لے جانے والی ہے. ہم مفتیان کرام سے پوچھے، علماء کرام سے جو تو مسائل پوچھے. قرآن کہتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر تم نہیں جانتے ہیں تو جاننے والوں سے پوچھو. آج ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے نشے کے عادی بن رہے ہیں. کوئی بٹن پلیئر بن رہا ہے، کوئی جو ہے وائٹنر سے نشہ کرتا ہے، کوئی جو جھنڈو بام سے نشہ کر رہا ہے، کوئی پیٹرول سے نشہ کر رہا ہے. یہ بچے نشے کے عادی بن رہے ہیں. ہمارے نوجوان ناچ گانوں میں ساری رات گزار رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یکون فی آخر الزمان خسف وقذف ومسخ. قیامت سے قریب اللہ کے عذابات مختلف شکلوں میں اس امت پر آئے گی. یکون فی آخر الزمان خسف یعنی اللہ کی طرف سے زلزلے آئیں گے، قومیں دھسا دی جائے گی. ترکی میں زلزلہ آیا، لاکھوں لوگ جو ہے تو دھس گئے، لاکھوں لوگ جو ہے تو زلزلے میں تباہ ہو گئے. اور مختلف علاقوں میں زلزلے آتی ہیں. یہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ اللہ کے عذابات کیوں آتے ہیں؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ایسا کب ہوگا؟ کب قومیں دھسائی جائے گی؟ کب صورتیں بگاڑ دی جائے گی؟ کب آسمانوں سے پتھروں کی بارشی ہوگی؟ متی ذالک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ایسا کب ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ظہرت المعازف. جب دنیا میں میوزک عام ہو جائے گی. آج میوزک عام ہے، نوجوانوں کو میوزک میں مزے آتے ہیں، سنگروں کے گانے سننے میں ان کو مزے آتے ہیں، ڈانسروں کے ڈانس دیکھنے میں اور جو ہے ناچنے والوں کے ناچ دیکھنے میں ان کو مزے آتے ہیں. ان کو قرآن سننے میں مزے نہیں آتے، نعت نبی سننے میں مزے نہیں آتے، اور ان کو جو ہے اہل اللہ کے مجلسوں میں مزے نہیں آتے. ان کو مزے آتے ہیں ڈانسروں کو دیکھنے میں، سنگروں کو دیکھنے میں. IPL دیکھتے ہوئے یہ تالیاں بجاتے ہیں اور یہ جو ہے فلمیں دیکھتے ہوئے یہ ساری رات گزار دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میری امت میں یہ چیزیں آ جائے گی اذا ظہرت المعازف، جب دنیا میں میوزک عام ہو جائے گی، والقینات، ناچنے والوں کو عزت دی جائے گی. آج ڈانسروں کو عزت ہے، علماء کو عزت نہیں ہے. ایک ڈانسر کو ہندوستان سے جدہ اور ریاض بلایا جاتا ہے، اس پر کروڑوں روپے لٹائے جاتے ہیں، وہاں کے بڑے بڑے علماء کو جیلوں میں ٹھوسا جاتا ہے. یہ سب علامت قیامت. تو والقینات، ناچنے والوں کو عزت دی جائے گی. آج ڈانسروں کو عزت ہے، سنگروں کو عزت ہے، علماء کی کوئی عزت نہیں ہے، حفاظ قرآن کی کوئی عزت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرموا حملۃ القرآن، قرآن کے حافظوں کا اکرام کرو. من اکرمہ فقد اکرمنی، جس نے حافظ قرآن کا اکرام کیا اس نے میرا اکرام کیا. ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حامل القرآن رایۃ الاسلام، قرآن کا حافظ اسلام کا علم بردار ہے. من اکرمہ فقد اکرم اللہ، جس نے حافظ قرآن کا اکرام کیا اس نے اللہ کا اکرام کیا. ومن اہانہ فعلیہ لعنت اللہ، جو حافظ قرآن کی توہین کرے گا فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت.
اس پر اللہ کی لعنت ہو جو حافظ قرآن کی توہین کرتا ہے۔ یہ معمولی کام انجام نہیں دے رہے، یہ نوجوان علماء کرام 5,000 اور 6,000 اور 3,000 اور 4,000 کی جو ہے معمولی تنخواہوں میں ہمارے نسلوں کو سنوار رہے ہیں، لیکن آج ہم جو ہے صرف ان کی فیس دینے میں، مکتب کی فیس ہے 100 روپیے، 150 روپیے، 120 روپیے فیس ہے عام جگہ ہمارے اورنگ آباد میں، لیکن فیس دینے میں ہمارے نوجوان اور ان کے ماں باپ ٹال مٹول کرتے ہیں۔ کل دیں گے، پرسوں دیں گے، کتنا پیسہ؟ اگر موبائل کا ریچارج 1 گھنٹہ ختم ہو جائے، 1 گھنٹے کے لیے اگر اس کا نیٹ کا جو ہے ریچارج ختم ہو جائے، پریشان ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، فوراً 300 اور 500 کا ریچارج مارتا ہے، اور اس سے لے کر جو ریچارج لیکن کبھی 100 روپے مکتب مدرسہ الیاس کے لیے جو پابندی سے نہیں دیتا کہ اس مکتب کو پروان چڑھانے کے لیے اور اس مکتب کو جو ہے سرسبز و شاداب رکھنے کے لیے میں 100 روپے ماہانہ پابندی سے دوں گا، کوئی نوجوان جو تو نہیں دیتا۔ وہ نیٹ اس کا اگر ختم ہو جائے بے چین بے قرار ہو جاتا ہے، 500 300 کا ریچارج فوری مار لیتا ہے۔ یہ کہاں جا رہے ہیں نوجوان، اور کیا جو ہے تو ہم کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا قال المعلم للصبی قل بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ جب معلم بچے سے کہتا ہے بیٹے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ، چھوٹا بچہ توتلی زبان میں آ کر کے معلم کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے۔ اذا قال المعلم للصبی قل بسم اللہ الرحمن الرحیم، معلم کہتا ہے، حافظ قرآن بچے سے کہتا ہے بیٹے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ، اور بچہ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتب اللہ براءۃ للصبی وبراءۃ للمعلم وبراءۃ لابویہ من النار، صرف بچے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ اس بچے کو، اس بچے کے ماں باپ کو اور اس بچے کے معلم کو براءۃ من النار، جہنم سے بری ہونے کا پروانہ دے دیتے ہیں کہ اب نہ یہ بچہ جہنم میں جائے گا، نہ اس کے ماں باپ جہنم میں جائیں گے، نہ اس کا جو ہے معلم جو ہے تو جہنم میں جائے گا، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھنے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے، لیکن آج ہم نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا، تعلیمات قرآن کو پس پشت ڈال دیا۔ آج گھروں سے سیریلوں کی آوازیں آتی ہے، ڈراموں کی آوازیں آتی ہے۔ ایک زمانہ تھا ہمارے بچپن میں فجر کی نماز کے بعد کسی گھر سے سورہ واقعہ کے پڑھنے کی آوازیں آتی، کسی گھر سے سورہ یاسین کے پڑھنے کی آواز آتی، کسی گھر سے سورہ رحمان کے پڑھنے کی آواز آتی، کسی گھر سے سورہ ملک کے پڑھنے کی آوازیں آتی تھی۔ آج گھروں سے یہ آوازیں ختم ہو گئی، گھروں سے آوازیں آتی ہے فلموں کی، گانوں کی، ڈراموں کی، سیریلوں کی۔ تو کیسے جو ہے گھروں میں برکتیں آئے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، لوگوں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، ان الشیطان ینفر من البیت التی تقرأ فی سورۃ البقرہ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں قرآن شریف کی تلاوت کی جاتی ہے، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں قرآن شریف کی تلاوت کی جاتی ہے۔ آج ہمارے گھروں سے قرآن شریف کی تلاوت کی آوازیں نہیں آتی، جس کی وجہ سے شیطان پورے لشکر سمیت گھس آیا ہے۔ وہ ماں بیٹی میں جمنے نہیں دیتا، باپ بیٹے میں بننے نہیں دیتا، بھائی بھائی میں جو ہے تو بننے نہیں دیتا۔ بنیادی وجہ یہ کہ ہم نے قرآن کو اپنے گھروں سے نکال دیا۔ آج ڈانسروں اور سنگروں کو ہم نے گھروں کے اندر جو ہے تو جگہ دی ہے، جس کی وجہ سے یہ بے برکتی جو ہے تو گھروں کے اندر ہے، اور یہ جو ہے قوم خاندانوں کے اندر جو ہے تو یہ انتشار ہے۔ لہٰذا یہ مکاتب قرآنیہ اس ملک میں اللہ کی بڑی نعمت ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ حافظ رضی الدین صاحب اور حافظ ہارون صاحب اور ان کے جو ہے رفقاء کار ہے، کتنی محنت سے جو ہے یہ مدرسہ اور یہ مکتب چلا رہے ہیں۔ بچوں نے کتنے بہترین انداز میں جو تو پروگرام جو تو پیش کیا ہے۔ دنیا کے کسی یونیورسٹی میں، کسی کالج میں یہ تعلیم نہیں ملے گی کہ گھر میں داخل ہو تو سلام کر کے داخل ہو۔ ماں باپ کا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے، ماں باپ کے عنوان پر ایک بچی نے جو تو کتنی بہترین انداز میں جو تو تقریر کی۔ ماں باپ کا مرتبہ کون بتلائے گا؟ کسی کالج کسی یونیورسٹی میں نہیں بتلایا جائے گا، انہی مکتبوں میں جو تو بتلایا جائے گا کہ ماں باپ کو اف کہنا بھی جو تو بڑا گناہ ہے، ماں باپ کے سامنے سینہ تان کے جو تو کھڑا ہونا یہ بڑا گناہ ہے۔ یہ کون بتلا رہا ہے؟ یہ مکاتب جو تو بتلا رہے ہیں۔ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، آ کر عرض کیا ابایعک علی الہجرۃ والجہاد ابتغی الاجر من اللہ، اللہ کے رسول میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں، جہاد کرنا چاہتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے۔ آپ نے جو ہے اس کو فوراً بھیج نہیں دیا جا ہجرت کر، ہجرت کے بڑے فضائل ہیں، شہادت کے بڑے فضائل ہیں۔ آپ نے پہلے اس سے پوچھا فہل من والدیک احد حی، کیا تیرے ماں باپ میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ قال نعم بل کلاہما حی،
اس نے کہا اللہ کا شکر ہے دونوں بھی حیات ہے، دونوں زندہ ہیں۔ آپ نے فرمایا فَتَبْتَغِي الْأَجْرَ مِنَ اللَّهِ، کیا تو اللہ سے اجر کمانا چاہتا ہے، اجر اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے؟ قال نعم، اس نے کہا اور مجھے میرا کیا دوسرا کوئی مقصد ہی نہیں، اللہ کی رضا میرا مقصد۔ آپ نے فرمایا فَارْجِعْ إِلَىٰ وَالِدَيْكَ فَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا، جا اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر، یہ تیرے لیے ہجرت اور جہاد سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو یہ تعلیمات ان کو انہی مکاتب کے اندر جو ہے تو بتلائی جاتی، انہی مکاتب میں سکھلائی جاتی۔ نمازوں کا اہتمام، غسل میں کتنے فرائض ہے، وضو میں کتنے فرائض ہے، نماز میں کتنے فرائض ہے، کتنے واجبات ہیں، یہ چیزیں کہاں سیکھنے کو ملتی ہے؟ انہی مکتبوں کے اندر جو ہے تو سیکھنے کو ملتی ہے۔ اور ہم جو ہے معمولی 100 روپے دینے کے لیے کتراتے ہیں، ہم ان مکتبوں کی کوئی فکر نہیں کرتے، ہم ان کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ کیسے اس ملک میں پھر جو ہے اسلام پروان چڑھے گا؟ ایک زمانہ تھا بچوں کے اندر اور ماؤں کے اندر اتنی سوجھ بوجھ تھی اور اتنے مسائل جو تم کو یاد تھے۔ ایک لطیفے کے طور پر ایک جو ہے واقعہ میں سناتا ہوں۔ ایک پٹھان صاحب تھے، مسجد میں جمعہ کی نماز کے لیے گئے، اب وہاں پر امام صاحب نے بیان کیے کہ آج ہماری مستورات کو پتہ ہی نہیں کتنی رکعتیں فرض ہے، کتنی نماز فرض ہے۔ تو پٹھان صاحب کے دماغ میں بات بیٹھ گئی، گھر پر آئے، اتفاق سے ان کی 4 بیویاں تھیں، گھر پر آئے اور یہ کہا کہ جلدی بتاؤ دن رات میں کتنی رکعتیں فرض ہے، جلدی بولو ورنہ تمہیں طلاق۔ وہ بیچاری پریشان ہو گئی کہ آپ پٹھان صاحب نماز کے لیے، جمعہ کے لیے نماز کے لیے گئے تھے یا طلاق لانے کے لیے گئے تھے؟ جلدی بولو ورنہ تمہیں طلاق۔ تو گھبرا کر ایک نے کہا 17، دوسری نے کہا 15، تیسری نے کہا 11، چوتھی نے کہا 20، چاروں نے الگ الگ کہا۔ تو 17 والی اس کا بتا 17 کیسے ہے؟ تو اس نے کہا کہ 2 رکعت فجر میں، 4 رکعت ظہر میں، کتنی ہوگی؟ 6، عصر میں 4، 10، مغرب میں 3، 13، عشاء میں 4، 17۔ اچھا تو بچ گئی، سمجھدار ہے۔ 15 والی اس کا چل تو بستر لپٹ نکل۔ اس نے کہا ایسی کیسی جاتی، میں بھی مسلمان کی بیٹی ہوں، میں نے بھی کچھ اسلام پڑھا ہے، شریعت مجھے بھی میرے باپ نے بتلائی ہے۔ میں نے جمعہ کے دن کی کہا کہ جمعہ کے دن کتنی ہے؟ 15، ظہر کی 4 کے بجائے جمعہ کی 2 ہے، 17 میں سے 2 کم ہو گئی، کتنی ہے؟ 15 ہے۔ کہا اچھا ہوشیار ہے، تو بھی بچ گئی۔ 11 والی سے کہا چل لپیٹ بستر نکل، 11 تو ہے ہی نہیں فرض رکعتیں۔ کہا ایسی کیسی جاتی، میں بھی مسلمان کی بیٹی ہوں، میں نے بھی کچھ شریعت پڑھا ہے، میں نے بھی جو ہے تو کچھ دین، اور مکتب میں میں بھی گئی تھی، میں نے بھی جو ہے تو کچھ دین پڑھا ہے۔ کہا 11 میں نے سفر کے اعتبار سے بتلایا، اگر کوئی شخص سفر میں چلا جائے تو اس پر 11 رکعت فرض رہتی ہے، ظہر کی 4 کے بجائے 2، عصر کی 4 کے بجائے 2، عشاء کی 4 کے بجائے 2، 17 میں سے 6 کم ہو گئی، کتنی رہی؟ 11۔ کا اچھا تو بھی بچ گئی۔ 20 والی سے کہا چل تو لپیٹ تو نکل، ایسی کیسے جاتی، میں بھی مسلمان کی بیٹی ہوں، میں نے بھی مکتب میں تعلیم حاصل کی ہے۔ واجب کا درجہ ہمارے پاس فرض کے برابر ہے، واجب کا درجہ ہی نہیں ہے۔ تو جیسے عشاء کی 4 رکعت پڑھنا فرض ہے اور وہ ضروری ہے، ایسی 3 واجب الوتر پڑھنا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے۔ تو 17 اور 3 20 کا چاروں بچ گئی۔ اس زمانے میں مستورات کو اور خواتین کو اور عورتوں کو بھی اتنے مسائل یاد تھے، سفر کے، حضر کے اور جو ہے جمعہ کے۔ آج ہمارے نوجوانوں کو بھی جو تو بالکل کوئی مسائل ہی یاد نہیں، وضو میں کتنے فرض ہے، غسل میں کتنے فرض ہے، نماز کے اندر کے اور باہر کے واجبات اور فرائض اور سنن جو ہے تو کیا ہے، یہ ساری چیزیں انہیں مکتبوں کے اندر جو ہے تو سیکھنے کو اور سننے کو ملے گی۔ اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارے گھر کا ہر بچہ مکتب مدرسہ الیاس سے جڑا رہے اور وہ جو ہے قرآن سے جڑا رہے، قرآن کی تعلیمات سے جو ہے تو جڑا رہے۔ جب تک ہم قرآن کو مضبوطی سے تھامے رہیں گے، ہم دنیا میں جو ہے سرخرو اور کامیاب رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا القرآن سبب طرفہ بید اللہ و طرفہ بایدیکم، لوگوں قرآن اللہ کی مضبوط رسی ہے، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے تو دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ فتمسکوا، قرآن کو مضبوطی سے تھامے رہو، فانکم لن تہلکوا ولن تضلوا بعدہ ابدا، اگر تم نے قرآن کو مضبوطی سے تھام لیا تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے، تم کبھی بھی ہلاک نہیں ہو سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے یعنی قرآن کے ذریعے سے قوموں کو سربلندی عطا فرماتے ہیں، اور اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے قومیں پستی اور تنزلی کا جو تو شکار ہوتی ہیں۔ آج پوری دنیا میں جو ہم ذلیل ہو رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ہم نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا، قرآن کو ہم نے سیکنڈ درجہ دیا، اس کو دوسرے نمبر پر رکھا، دوسری چیزوں کو ہم نے پہلے درجے میں رکھا ہے۔ جب ہم قرآن کو سینے سے لگائیں گے، قرآن کی تعلیم
تعلیمات کو جو ہے ہم اپنی زندگیوں کے اندر جو ہے تو داخل کریں گے، اور ہمیں قرآن سے جو ہے تو والہانہ عشق جب تک کہ نہیں ہو جائے گا اس وقت تک ہم دنیا میں جو ہے سرخرو اور کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے میں دعا کرتا ہوں، اور بڑی خوشی ہوئی اس مکتب میں جو ہے تو آ کر کے اتنے بہترین انداز میں چھوٹے چھوٹے بچوں نے جو ہے وضو کے فرائض، غسل کے فرائض، کھانا کھانے کی دعا، پانی پینے کی دعا، اور جو ہے سونے کی دعا، سو کر اٹھنے کی دعا، یہ سب چیزیں انہی مکتبوں کے اندر بتلائی جائے گی۔ ورنہ یہ کہ بڑے بڑے نوجوان ہیں لیکن کھانا سامنے آ گیا، جانوروں کی طرح کھانا جو ہے تو شروع کر دیا، رات بھر جو ہے کان میں جو ہے مائکروفون لگا کر کے اور فلمیں اور گانے سنتے ہوئے جو تو وہ سو جاتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے نیند آ گئی، وہ جو تو سو گئے، ان کو پتہ ہی نہیں کیا پڑھ کر سونا چاہیے، کیا پڑھ کر اٹھنا چاہیے، اور مسجد میں داخل ہونے کی دعا کیا ہے، مسجد سے نکلنے کی دعا کیا ہے، اور گھر میں داخل ہو تو کس انداز سے داخل ہو۔ سلام قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا دخلتم بیوتا فسلموا، گھروں میں داخل ہو تو سلام کر کے داخل ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ولا ادلكم على شيء اذا فعلتم تحاببتم افشوا السلام بينكم، کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم مومن نہ بن جاؤ، مومن بن نہیں سکتے جب تک کہ آپس میں تمہاری محبت نہ بڑھ جائے، اور محبت تمہاری بڑھ نہیں سکتی جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو سلام نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے کو جو تو سلام کرو۔ بہرحال آج کی رات شب برات جس کو کہا جاتا ہے، یہ رات بہت قیمتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یطلع اللہ تبارک و تعالی الی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان، کہ اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب میں سارے مخلوق کی طرف نظر رحمت فرماتے ہیں۔ فیغفر لجمیع خلقہ، اللہ پوری انسانیت کی مغفرت فرماتے ہیں، الا لمشرکین و مشاحنین، مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی، اور جس کے دل میں کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، اس کی جو اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ یہ رات مغفرت کی رات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب میں پہلے آسمان پہ تشریف لاتے ہیں، اور فیغفر لاکثر من شعر غنم کلب، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ بکریوں کے بال، بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے بقدر انسانوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ تو آج کی رات مغفرت کی رات، آوارہ گردی کرنے کی رات نہیں ہے، آج کی رات اللہ کے سامنے رونے اور گڑ گڑانے کی رات ہے۔ آج ہمارے نوجوان ساری رات جو ہے فلمیں اور ڈرامے دیکھنے میں گزار دیتے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کو سب پتہ ہے کہاں کا لپیٹا اچھا ملتا ہے، کہاں کی کنٹکی بہتر ہے، کہاں کی چائے بہتر۔ یہاں سے چائے پینے کے لیے ہمارے نوجوان کہاں جاتے؟ کاغذی پورہ۔ یہاں سے صرف چائے پینے کے لیے کاغذی پورہ جا رہے ہیں، کھانا کھانے کے لیے ناسک تک جا رہے ہیں، مالیگاؤں تک جا رہے ہیں، چٹوری گلی میں۔ تو کس قدر ہم جو ہے اپنا مال فضولیات میں اور پیٹ بھرنے میں جو ہے تو لگا رہے ہیں۔ ان کو نہیں پتا اسلام کن راستوں سے ہم تک کیا آیا ہے، قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے، صحابہ کی زندگیاں کیا ہے، اور اسلام کتنی مشقتوں اور کتنی جو ہے مجاہدوں سے جو ہم تک پہنچا ہے، یہ کون جو تو بتلائے گا؟ یہی مکاتب اور یہ مدارس ہے، یہ علماء کرام ہیں۔ ان کی صحبت میں بیٹھوں گے اور ان کے پاس بیٹھوں گے، ان کی مجلسوں میں بیٹھوں گے، تو ظاہر بات ہے کچھ سیکھنے کو ملے گا، ہمارے ایمان میں تازگی پیدا ہوگی۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے ان کے ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ میں دعا دیتا ہوں اور ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مکتب مدرسہ الیاس کو جو ہے دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، یہاں کے معلمین کو اللہ تعالیٰ دارین کی سعادتیں نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی ضروریات کا غیب سے تکفل فرمائے۔ ماشاءاللہ یہاں کے نوجوان بھی بڑے سمجھدار ہیں اور بہت بہترین انداز میں جو ہے یہاں پر بیٹھے رہے، اخیر تک جو ہے تو بیٹھے رہے، یعنی ان کو محبت ہے علماء سے، محبت ہے قرآن سے، محبت ہے تعلیمات نبوی سے، اور محبت ہے دینی مجلسوں سے۔ انہوں نے جو ہے اس کا ثبوت جو ہے تو دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام ضروریات کو جو ہے تو پورا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس مکتب کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ بڑے بڑے علماء کرام یہاں پر موجود ہیں، مجھے جو ہے تو بٹھا دیا گیا، یقیناً ان کے شان میں جو ہے تو گستاخی ہوئی ہے، میں بڑی معذرت کے ساتھ جو ہے اپنی جگہ لیتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی جو ہے مغفرت فرمائے، خاص طور سے آج کی اس رات میں۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں، ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ قاسمی حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز، حج عمرہ اور دیگر مقدس مقامات کی زیارت کا بھروسے مند مرکز۔ حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرات پر کال کریں۔